آج پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. میرے خیال میں تو بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ اس وقت پیپلز پارٹی 1973 کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے. اور وہ بھی کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کے، جن کا کوئی آپ ماضی جانتے ہی ہیں، کیونکہ دو ہی جماعتیں ہوا کرتی تھیں اس وقت، یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ نون تھی. پیپلز پارٹی کا نظریاتی بساط چھوڑ چکی، انفارچونیٹلی پیپلز پالیٹکس چھوڑ چکی، پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے. پاور پالیٹکس میں ایک دوسرے کو یہ ترہ امتیاز لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سجاد علی شاہ والی جب چیف جسٹس تھا اسی اسمبلی میں گونج ہوئی تھی، اسی اسمبلی سے گونج ہوئی تھی، اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے کون ہوتا ہے سجاد علی شاہ چیف جسٹس، پرائم منسٹر کو توہین عدالت نوٹس دینے والا کون ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد جو کچھ ہوا، چمک کی ریت آئی، اور میرے شاگرد اس جانب بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے شاگرد جو ہے اگر اس پیشے میں آگے ترقی کرتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. اپنے نظریات، اپنے اختلافات، میرا اس سے سروکار نہیں ہے، مگر انہوں نے ہمیشہ جو ہے تسلیم کیا، اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. مجھے ان پر اس انداز سے فخر ہے کہ وہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ باتیں انہیں میں نے نہیں سمجھے بتائی تھیں. مینٹور کی حیثیت سے مینٹورنگ شاید میری میں کثر رہ گئی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان جو 1973 کا ہے، خدا را بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے بنایا تھا، پاکستان کو دولخت ہونے کے بنایا تھا. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یکتا کارنامہ ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کر کے ایک متفق آئین دیا تھا. پھر میں آصف علی زرداری کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے 18ویں ترمیم میں پھر متفقہ طور پر ساری قوم کو اکٹھا کیا. رضا ربانی کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے سب کو اکٹھا کر کے 9 مہینے کی، جناب والا 9 مہینے کی انہوں نے کاوشیں اور ڈیلیبریشنز کی تھی، اور اس کے بعد ایک متفقہ قرارداد دی. میں پوچھتا ہوں کیا اس وقت جو ہے مسلم لیگ نواز موجود تھی، کیا اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ وفاقی آئینی عدالت بننی چاہیے؟ اس وقت تو اتنی میسو قسم کی ترامیم کی گئی تھی، اس میں تو انہوں نے کوئی وفاقی آئینی عدالتوں کا کوئی تصور نہیں دیا تھا، نہ کوئی اس میں جو ہے ترمیم لے کر آئے تھے. آج کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں تھی تو پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے پوتر کیا اس آئین کو 1973 کے، جس طرح یہاں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اختیارات ڈیوالو کر کے، حتیٰ کہ انہوں نے سارے آمروں کے نام تک کو نکال کے باہر پھینکا تھا اس میں سے، اس 73 کے آئین کو. اور 73 کا آئین اپنی اوریجنل شیپ میں آیا تھا 18ویں ترمیم کے بعد. اور محترم نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چلے گئے. آج یہاں یلغار ہو رہی ہے کہ جی پرائم منسٹرز کو گھر بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. ارے کس نے بھجوایا تھا گھر؟ کہتے تھے اس وقت اترو، نیچے اترو، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی نیچے اترو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، نیچے اترو. یہ کالا کوٹ پہن کر کون گیا تھا؟ تو یہ پتہ نہیں اب کیسے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. باہر کیف ان کو مبارک ہو. یہ اکٹھے بیٹھنا کب تک چلتا ہے، یہ بیڈ لاک آف کنوینئنس کب تک ان کی یہ سنگت چلتی ہے، سنگم چلتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن تاریخ کو خدا را اتنا مسخ نہ کیجیے گا. عدالت کو کس نے یہ کمزور کیا ہے؟ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے گا کہ جناب پہلے تو 26ویں ترمیم میں یہاں بڑا چرچے کیے گئے جب محترم نواز شریف کے خلاف کیس چل رہا تھا، اور جب 2 جج صاحبان نے ان کو گاڈ فادر اور اس کا قرار دیا، تو پھر 3 جج صاحبان نے ان سے ڈیفر کرتے ہوئے ایک کمیٹی بنا دی، اور مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں بانٹی کہ جی کمیٹی بن گئی ہے. اور پھر جے آئی ٹی نے جو فیصلہ دیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح سے آیا اور کتنے کیسز بنے اور کیا ہوا ان کیسز کا، وہ بھی ہم سارے جانتے ہیں. تو اس لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے. لیکن عدلیہ کو کمزور کرنا سر، یہ اس سے بڑا ظلم اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ، اس عدالتی ہسٹری کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں.
کیونکہ عدلیہ مضبوط ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی تو ہی انصاف میسر آ سکے گا۔ کسی نے چرچل سے پوچھا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بتائیے گا کہ کیا ہم جنگ جیتے گا برطانیہ؟ تو اس نے کاؤنٹر کویسچن کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کیا کام کر رہی ہیں، کیسا کر رہی ہیں؟ تو کسی نے جواب دیا انہوں نے کہ عدالتیں بلا امتیاز اور تشخیص کے بغیر متاثر ہوئے انصاف دے رہی ہیں۔ تو چرچل نے کہا تھا پھر کبھی ہم جنگ نہیں ہار سکتے، ہم جنگ جیتیں گے، اس لیے کہ جس قوم کو انصاف میسر آتا ہے اس میں کبھی بھی وہ ہار نہیں سکتی ہے اور وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو جب انصاف کے ایوانوں میں اتنی زیادہ ہے، مجھے بتائیے گا سر، دنیا کے ہم تو آرٹیکل 126 کو ذرا دیکھ لیں، کاش کہ میرے اس جانب یہ ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ ذرا پڑھا ہوتا، آئین پڑھا ہوتا، کاش کہ یہ 126 کا بھی روح کو سمجھ لیں آئین کی۔ 126 آرٹیکل کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنہ کے متصادم پاکستان میں نہیں بنے گا، اور اگر کوئی ہے تو اس کو بھی جو ہے اسی کے دائچے میں لایا جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مثال بتا دیں کہ کسی کو استثناء دیا گیا ہو، کسی ایک کو استثناء دیا گیا ہو، یہ بتا دیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کو تو ایسے ہی انہوں نے نمائشی بنا دیا اوپر، اصل میں تو کسی اور کو لانا تھا استثناء کے لیے، اس لیے کہ جب جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی تو وہ مقتدر حلقے جو تینوں سربراہان ہیں فوج پاکستان کے، ان کو استثناء دینا مقصود تھا، اس لیے کہ فارم 47 جب کھلے گا، تاریخ کھولے گی یا کبھی بھی آئے گا تو پتہ چلے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ کس نے مارا ہے، تو پتہ چلے گا کہ 16 یا 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اڈیالہ جیل میں جل سڑ رہا ہے، تو پتہ چلے گا کہ مخصوص نشستیں چھین کر ایک جماعت سے جو ہے بندر بانٹ کر کے حکومتی بینچز ساروں کو دے دی گئی ہے، تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا کر ہمارے کس طرح سے کھینچے گئے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کر کے یہاں عمر ایوب کو اور دیگر ایم این ایز کو سزائیں کر کے اور سینٹ میں اور باقی پروونشل اسمبلیز کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو کس طرح سے سزائیں کر کے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی 2/3 جو ہے اکثریت بنائی ہے، تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اسی ایوان میں بتیاں بند کر کے بوٹوں میں آ کر 10 ایم این ایز کو اغوا کیا گیا ہے، اور آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہونے کے ناطے سے آپ کے پاس پریویلیج موشن موجود ہے۔ کاش کہ کسی کو تو سزا دی ہوتی آپ نے جس نے اس ایوان کو پامال کیا، اس لیے کہ یہ ایوان میں 10 ایم این ایز کو اغوا نہیں کیا گیا،